الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ان الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو ان کی طرف فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، تم کوئی خوف نہ کرو، تم کوئی غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اور تمہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو میرے راستے میں قتل کر دیے جائیں تو تم ان کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ تو زندہ ہیں، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اس کو سمجھ نہیں پاتے، تم اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر آتا ہے بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہ جو شہید جو ہیں یہ اللہ کے یہاں زندہ بھی ہیں اور رزق بھی پاتے ہیں۔ آج کچھ بات کرنی ہے واقعہ کربلا سے متعلق، لیکن اس واقعے کو کس پس منظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو ہم سمجھیں۔ اگر ہم واقعہ کربلا کو آج اپنے حالات کے اوپر رکھتے ہوئے اور اپنے سراؤنڈنگ کو دیکھتے ہوئے اس کو سوچیں گے تو کبھی بھی صحیح فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ وہ عورتیں تو وہ تھیں کہ وہاں کوئی نماز انہوں نے قضا نہیں کی، ہماری عورتیں تو صرف میک اپ کی وجہ سے نماز قضا کر دیتی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ تھے جنہوں نے عین موقع پہ جب کہ دشمن غالب آ چکا تھا، ساتھی شہید ہو چکے تھے، عصر کی نماز کا وقت آیا، نماز قضا نہیں کی، سجدے میں چلے گئے، نماز ادا کی۔ ہم تو کرکٹ کے لیے نماز ضائع کر دیتے ہیں، ویڈیو گیم کے لیے نماز ضائع کر دیتے ہیں، بلا وجہ نماز قضا کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیے تو نماز قضا کرنا کوئی معاملہ ہی نہیں، ایسی قضا کر دیتے ہیں۔ تو ہم ان تمام ہم تو جیتے ہیں زندگی کے لیے، ہمیں مال پیسہ چاہیے، بہت دور کی بات نہیں، 1400 سال پرانی بات نہیں، انگریز کے آنے کے وقت بر صغیر کے حالات میں انگریزوں نے یہ لکھا کہ یہاں کے چور اور ڈاکو بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ہم تو ملاوٹ کے بھی بادشاہ ہیں اور 2 نمبری میں ہم نے PhD کر لی ہوئی ہے، ہم کہاں ان پاک باز ہستیوں کو اپنے اوپر تولیں۔ آج کے ماحول میں رہنے والا اور آج کے ہی ماحول میں زندگی گزارنے والا اگر واقعہ کربلا کو سنے گا نہیں سمجھ سکے گا۔ جب وہ اس ماحول کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، وہ ماحول کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیا تھی۔ ہم تو دوسرے کے منہ کا نوالا چھیننے کے لیے تیار، سگی بہن کو وراثت نہ دینے کے لیے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہر طرح کے ہیلے کر لیتے ہیں، دوسرے کا مال ہمیں آ جائے، ہماری خواہش پوری ہو جائے۔ صحابہ کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی تھی؟ جنگ کا میدان ہے، ایک صحابی شہید ہو گئے، زخم لگا، زخمی ہو کے زمین پر ہیں اور ڈی ہائیڈریشن ہو گئی، پانی مانگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں العطش، پانی۔ ایک صاحب پانی لے کر آئے، ابھی پانی پینے ہی لگے تھے کہ قریب سے ایک اور آواز آ گئی، ایک اور زخمی کی، پانی۔ ہونٹ موت کے موقع پہ، ایسے موقع پہ جب خون اتنا نکل چکا، ہونٹ سی لیے، اس کو پہلے پلاؤ۔ وہ پانی والا دوسرے کے پاس پہنچا جو خود زخموں سے نڈھال ہو کے گرا ہوا ہے اور موت کا وقت انتہائی قریب ہے، شدید پیاس لگی ہوئی ہے، پانی کے انتظار میں ہے، پانی کے لیے پکار رہا ہے۔ جب پانی قریب پہنچ گیا، پانی پلانے والا سامنے آ گیا
انہیں تیسرے بندے کی آواز آ گئی، العطش، پانی، پیاس، انہوں نے بھی ہونٹ سی لیے، کہا ادھر جاؤ۔ اس موقع پہ قربانی اور ایثار کا جذبہ، وہ تیسرے کے پاس پہنچا، اس کا انتقال، وہ شہید ہو چکے تھے، واپس دوسرے کے پاس آئے، وہ شہید ہو چکے تھے، اتنی دیر میں پہلے کے پاس آئے، وہ شہید ہو چکے تھے۔ یہ جذبہ ایمانی یہ کیا تھا؟ جب تک ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، کربلا کے واقعے کو ہم یقیناً نہیں سمجھ سکتے۔ صحابہ کرام کے ماحول کو، مزاج کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو بغیر سمجھے ہم صرف ایک واقعے سے اس کی حقائق کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم تو جھوٹ میں، ہمارا تو بچہ، چھوٹا بچہ، ہمارے جتنے یہاں بیٹھے ہیں لوگ یا انٹرنیٹ پہ اگر کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمارے گھروں میں جو 6 مہینے کا، سال کا، 2 سال کا بچہ ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، ہماری تربیت ہی ایسی ہے۔ اور وہاں جان دینا سعادت سمجھی جاتی تھی۔ صحابہ انتظار کرتے تھے کاش کوئی موقع ملے اور ہم اللہ کے راستے میں جان قربان کریں، اور ہم جان بچانا سب سے زیادہ ضروری سمجھتے ہیں کہ جان کسی طرح بچ جائے، چاہے جھوٹ بولنا پڑے، چاہے کچھ کرنا پڑے۔ بہت فرق ہے ہمارا اور ان کا۔ تو واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنا ہوگا، اور صحابہ نے اس کو کتنا اختیار کر لیا تھا اسے سمجھنا ہوگا۔ یہ وہ مبارک ہستیاں تھیں۔ ایک صحابی کے گھر کہیں سے بکری کی سری آئی، گھر میں فاقہ تھا، آگے بھیج دی، انہوں نے اور آگے بھیج دی، انہوں نے اور آگے بھیج دی، ایک سری 7 گھروں کا چکر لگا لیا۔ جب تحقیق کی تو ہر ایک نے یہ بتایا کہ بھئی میرے خیال میں فلاں بندے کے گھر میں فاقہ تھا، تو میں نے کہا اس کو بھیج دو۔ مسلمان تو ایسے تھے کہ ایک صاحب کی دکان ہے، کسٹمر آیا، کسٹمر نے کہا چیز ہے، ہاں ہے، میں کہا بھئی تمہیں یہ چیز چاہیے تو تم ایسا کرو، فلاں سامنے میرا جو دکاندار بھائی ہے اس سے لے لو۔ کہ بھئی آپ کیوں نہیں دینا چاہتے؟ کہ آپ کے پاس نہیں ہے؟ کہ ہاں ہے میرے پاس، لیکن میں اس لیے نہیں دینا چاہ رہا کہ میرا آج صبح سے اتنی سیل ہو گئی ہے، میرا آج کے دن کا، میرا بیوی بچوں کا گزارا ہو جائے گا۔ وہ سامنے دکاندار بھائی ہے، اس کی ابھی بکری نہیں ہوئی ہے، اس کے بچے فاقے میں نہ چلے جائیں، تم اس سے لے لو، اس کا بھی کچھ گزارا ہو جائے۔ ہمیں یہ باتیں کہاں سمجھ آتی ہیں؟ ایک صحابی نے ایک گھوڑا خریدا، مثال کے طور پہ 3000 درہم کا خریدا۔ کسی نے کہا یہ تو 4000 کا ہونا چاہیے، آپ کو تو بڑی اچھی ڈیل مل گئی۔ وہ اس کو گیا کہ 1000 اور دے آئے۔ گھوڑا بہت شاندار تھا، لوگوں نے دیکھا یہ تو 4000 میں بھی سستا ہے، کسی نے کہا جی 5000 ہونا چاہیے، اس کو 1000 اور دے آئے۔ کسی نے کہا 6000 کا ہونا چاہیے، اس کو 1000 اور دے آئے۔ اس مزاج کو دیکھیں۔ اور ہمارا کیا؟ ہماری آج عورتیں اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے معاملات کو صاف رکھنے کے لیے اگر کہیں سونا لے کے کسی سونار کے پاس چلی جائیں، وہ سونار ان کو 100 روپے کی جگہ 25 روپے بھی نہیں پورے دیتا۔ اس کو معلوم ہے کہ یہ اپنی عزت بچانے کے لیے آئی ہے، کسی کو بتا نہیں سکتی، پورا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم کیسے اس ماحول کو سمجھیں؟ کتنا فرق ہے ہمارا اور ان کا، صرف ایک چیز میں نہیں، ہر چیز میں فرق ہے۔ اور سنتوں کے بارے میں سن لیجئے، ہم سنتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سنت ہی تو ہے نا جی، کون سا واجب ہو گیا؟ اور صحابہ کی کیا شان تھی؟ کہتے تھے یہ سنت ہے، مجھے یہ کرنا ہے، یہ میرے محبوب کا عمل ہے، مجھے اس کو کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ کہ یہ سنت ہے۔ ہم کہتے ہیں سنت ہی تو ہے نا جی۔ تو ہمیں اس ماحول میں پہنچنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا۔ اس کو سمجھے بغیر اگر کوئی کربلا کے واقعے کو سنتا ہے، بیان کرتا ہے، تو وہ پھر اعتدال سے ہٹا ہوا ہے، تو حق ادا نہیں کرتا۔ تو اس پس منظر میں کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھیں، صحابہ کا شوق جہاد کیا تھا، شوق شہادت کیا تھا، اس کو سمجھیں، پھر انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ تو آج اسی تناظر میں اس واقعے کو ذکر کیا جائے گا، امید ہے کہ توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں گے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ایک بات سمجھا دی تھی کہ مومن ایسے شخص کو کہتے ہیں جس نے اپنی جان مال اللہ کے لیے دے دی ہو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ نبی علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ اس کے بدلے جنت ملے گی، اور وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے تھے کہ نہ جان ہماری ہے، نہ ہماری جان ہماری، نہ ہمارا مال ہمارا، ہم بھی اللہ کے، ہمارا مال بھی اللہ کا، جہاں قربانی کا حکم ہوگا پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو انہوں نے مال بھی قربان کیے اور جانیں بھی قربان کی۔ نبی علیہ السلام نے سمجھا دیا تھا کہ جب دین کے لیے قربانی دینے کا وقت آئے، ہر چیز کو قربان کر دینا۔ ایک بنیادی سبق تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھا دیا تھا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، سب کو چھوڑ کے تم نے اللہ کے پاس جانا ہے، تو کوئی موقع آئے تو جان دے دینا، قربان ہو جانا۔ تو بوڑھا کیا، جوان کیا، بچہ کیا، عورت کیا، زخمی کیا، معذور کیا، صحت مند کیا، ہر ایک کے اندر جذبہ تھا کاش مجھے قربانی دینے کا موقع ملے تو میں قربانی دے دوں۔ صحابہ کرام کی زندگی کا اگر آپ کبھی مطالعہ کریں، فیس بک سے کبھی فرصت مل جائے، واٹس ایپ سے کبھی فرصت مل جائے، ان فضولیات سے فرصت اگر کبھی مل جائے تو صحابہ کی زندگی کا بھی مطالعہ کریں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حج عمرے کا سفر ہے، مکہ مدینہ کے درمیان کسی جگہ رات کو پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو کہیں رات دیر سے آنکھ کھلی تو دیکھا کہ موسم بڑا سہانا ہے، مناسب ہوا چل رہی ہے، اور آسمان کے اوپر انہیں چاند نظر آیا۔ 14ویں کا چاند دیکھ کے مدینہ کا چاند یاد آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگا، یا اللہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرما اور اپنے حبیب کے شہر میں دفن ہونا نصیب فرما۔ یہ انہوں نے اللہ سے مانگا۔ صحابہ کرام حیران تھے، لوگ حیران تھے دعا کیسے قبول ہوگی۔ دو دعائیں مانگی، ایک شہادت مانگی اور ایک نبی کے شہر میں تدفین مانگی۔ اب مدینہ طیبہ تو دار الخلافہ ہے، دار الامن ہے، یہاں پہ شہادت کیسے ملے بھائی؟ شہادت کے لیے تو بارڈر پہ جانا ہوگا، سینکڑوں ہزاروں میل دور، وہاں جا کے شہید ہوں تو پھر میت کو یہاں کیسے لایا جائے؟ سینکڑوں ہزاروں میل دور، یہ تو طریقہ نہیں ہے۔ جہاں انتقال ہو جائے، شہادت ہو جائے، وہیں تدفین ہوتی ہے۔ تو مدینہ میں شہادت کیسے ملے، اور شہادت اگر دور ملے تو مدینہ میں دفن کیسے ہوں؟ یہ پوائنٹ لوگ حیران ہوتے تھے کہ دعا کیسی عجیب دعا ہے، کیسے قبول ہوگی؟ کہ دو چیزوں کو جمع ہو کیا گیا، مانگنے والے نے مانگ لیا، دینے والے نے، قبول کرنے والے نے کس شان سے قبول کیا کہ اگر انہیں مدینہ کی کسی گلی میں بھی شہادت مل جاتی تب بھی بات قبول ہو جاتی، دعا قبول ہو جاتی، لیکن اللہ پاک نے کیا معاملہ کیا کہ عین مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو وہ زخم لگا جس سے جو شہادت کی وجہ بنا۔ اور یکم محرم الحرام، یہ آپ کی شہادت کا وہ دن ہے، 10 کا دن ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور یکم کا ان کا ہوا۔ تو مصلی رسول پر شہادت اللہ نے عطا فرمائی، ایک بات۔ دوسری بات، اگر جنت البقیع میں دفن ہو جاتے تب بھی ہم کہتے کہ دعا قبول ہو گئی، لیکن مانگنے والے نے صرف مدینہ مانگا اور دینے والے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ عطا فرما دیا، مبارک قدموں میں جگہ عطا فرما دیا۔ تو یہ ان کی تمنائیں ہوا کرتی تھیں۔ تو بہت توجہ سے اس مزاج کو ہم سمجھیں، پھر کربلا کے واقعے کو سنیں۔ اس کے بغیر کربلا کا واقعہ سننا اور سمجھنا، یہ پوری بات سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ وہ حضرات جان دینا سعادت سمجھتے تھے، بوجھ نہیں سمجھتے تھے۔ بڑوں کی باتیں تو بڑی ہوتی ہیں، چھوٹوں کی باتیں بھی سن لیجئے۔ آج ہمارے بچے جن کی پوٹی ٹریننگ بھی پتہ نہیں صحیح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، پوٹی ٹریننگ میں خالی ٹوائلٹ آنا جانا نہیں، کوئی دعائیں بھی آنی چاہیے، اسے پتہ بھی ہو کہ کب کون سی دعائیں مانگنی ہیں، غسل کیسے ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں پاکی طہارت کی معلوم ہونی چاہیے۔ دوست نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر کی تیاری میں ہیں، صحابہ تیاری میں ہیں، 2 چھوٹے بچے آتے ہیں، یا رسول اللہ ہم بھی جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زیادہ قد کے تھے نا ان کو سلیکٹ کر لیا، اور جو چھوٹے تھے، قد بھی چھوٹا تھا، کہا بیٹا آپ جاؤ، تو آپ نہیں جا سکتے۔
اب وہ بچہ جس کو نبی علیہ السلام نے پہلی مرتبہ منع فرمایا، وہ بچہ فوراً جو ہے نا وہ بڑے کے پاس گیا، کہنے لگا بھئی دیکھو آپ کی تو سلیکشن ہو چکی، آپ کو تو اب کوئی نہیں نکالتا، میں بھی شہادت کی موت چاہتا ہوں، میں بھی اللہ کے راستے میں جان دینا چاہتا ہوں، آپ ایسا کریں کہ میرے ساتھ جو ہے نا کشتی کریں۔ نبی علیہ السلام کو یوں کہہ دیا انہوں نے کہ اللہ کے نبی میری کشتی کروائیں ان سے، آپ نے ان کو سلیکٹ کیا نا، بہادر میں زیادہ ہوں، تو جنگ میں قد چلتا ہے بہادری چلتی ہے، کرائے نا میری اس کی کشتی، میں بھی اسے گراتا ہوں۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام نے یہ بات سنی تو کہا چلو بھی دونوں مقابلہ کرو۔ مقابلہ ہونے لگا تو انہوں نے چھوٹے اس قد والے نے، بچے نے دوسرے بچے کو کہہ دیا کہ بھائی آپ سلیکٹ ہو چکے ہو، آپ کا تو کام ہو گیا، میں بھی شہادت کی تمنا رکھتا ہوں، میں بھی اللہ کے راستے میں قربان ہونا چاہتا ہوں، تو آپ ہار جاؤ میں جیت جاؤں گا، میرا بھی کام بن جائے گا۔ یہ پکنک منانے نہیں جا رہے تھے، یہ مری جانے کے لیے یہ بات نہیں ہو رہی تھی، یہ جان دینے کے لیے بات ہو رہی تھی۔ یہ چھوٹے بچوں کے اندر جذبہ تھا، جب چھوٹے بچوں میں یہ ہو تو پھر بڑوں کا کیا ہوگا۔ اور ایک صحابی تھے عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معذور تھے، صحیح چل نہیں سکتے تھے، جہاد کی تیاریاں ہونے لگیں، کہنے لگے میں بھی جاؤں گا۔ بیوی نے ایسی مذاق کر دیا کہ آپ تو بھاگ جائیں گے وہاں سے، آپ کیسے، آپ تو اتنے بہادر نہیں ہیں، اس طرح کی کوئی بات جو ہے نا وہ بیوی نے کر دی۔ انہیں بھی جوش آ گیا، انہوں نے کہا یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے وہاں شہادت بھی ملے اور میری لاش بھی واپس مدینے نہ آئے، میرے گھر نہ آئے، وہیں مجھے دفن کیا جائے۔ خیر یہ صحابی معذور تھے، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارے 4 جوان بیٹے جا رہے ہیں اور آپ معذور ہو تو آپ تو نہ جاؤ، آپ گھر پہ رہو، آپ کے گھر کی میں تو بھرپور شرکت ہو رہی ہے۔ کہ اللہ کے نبی میں بھی شہادت کی تمنا رکھتا ہوں۔ چلے گئے، شہید ہو گئے۔ بیوی آئی، بیوی چاہ رہی تھی کہ اونٹ کے اوپر جو ہے نا اپنے شوہر کے جسم کو رکھے اور مدینہ لے آئے۔ اونٹ ہر طرف حرکت کرتا چلتا، مدینہ کی طرف نہ چلتا۔ کافی کوشش کی گئی، بھی نبی علیہ السلام کو بتایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا انہوں نے کوئی خاص کوئی بات ہے؟ تو بیوی نے کہا یوں دعا تو مانگی تھی، فرمایا کہ ابھی نے یہیں دفن کرنا ہوگا، اب یہ واپس گھر نہیں پہنچ سکتے۔ جب بوڑھوں کی، یہ معذوروں کی یہ بات ہے تو صحت مندوں کا کیا ہوگا۔ اور غور سے سنیے، ایک صحابیہ، مدینہ میں اعلان جہاد ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں گھروں میں، ایک صحابی اپنے گھر میں ایک چھوٹا بچہ دودھ پیتا گود میں لیا ہوا ہے، روئے جا رہی ہیں روئے جا رہی ہیں۔ ایک دم اچانک ان کو خیال آیا کوئی، اور فوری طور پر اس خیال کو لے کے وہ اٹھیں، اپنے دودھ پیتے بچے کو لیا، دربار رسالت میں پہنچیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس بچے کو آپ جہاد کے لیے قبول کر لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بچہ کیا کرے گا، تو خود اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، یہ وہاں کیا کرے گا۔ وہ خاتون کہنے لگی یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی جوان مرد ابھی موجود نہیں جسے میں بھیجتی، جو تھے پہلے شہید ہو چکے، اب ہر گھر سے جہاد کی تیاریاں ہو رہی ہیں، میرے گھر سے جانے والا کوئی نہیں، اس بچے کو آپ لے جائیے، آپ کے ساتھیوں میں کوئی ایک تو ایسا ہوگا نا جس کے پاس ڈھال نہ ہو، آپ میرے بچے کو اس کو دے دیجیے گا، دشمن جب تیر چلائیں گے وہ میرے بچے کو ڈھال کی صورت میں آگے کر دیں، میرا بچہ اتنا تو کام دے ہی سکتا ہے نا کہ آنے والے تیروں کو اپنے سینے پہ لے لے اور اس مجاہد کی جان بچ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تھا وہ ماحول، یہ تھا وہ پس منظر۔ اس پس منظر کی روشنی میں کربلا کے واقعے کو دیکھیے، سنیے اور سمجھیے۔ آج ہماری عورتیں تصور بھی کر سکتی ہیں ایسی چیز کا؟ کسی کے بعد 2 پیسے فالتو آ جائیں، سب سے پہلے جو اتار کے پھینکتی ہے وہ برقع ہوتا ہے۔ اس مزاج، ہر آدمی جان دینے کے لیے تیار ہے، تمنائیں کر رہا ہے۔ کیا صحابہ کی کیفیت ہوتی تھی کہ کسی کو شہید کر دیا جاتا، عین موت کے وقت کیا کہتے تھے؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ان کی کامیابی موت، شہادت کی موت میں تھی۔ ہم تو صرف دنیا اور دنیا کے مال کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ گئے تھے کہ اس کو چھوڑ کے تو جانا ہی ہے، یا کبھی کسی کی نہ رہی، ہم سب نے جانا ہے، اس حقیقت کو سمجھ گئے تھے۔ تو ایک بنیادی بات جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں، صحابیات میں
وہ اسپرٹ بھر دی تھی، وہ جذبہ بھر دیا تھا جو ان کے دلوں کو تمنا بنا کے وہ رکھتے تھے کہ کسی طرح اللہ کے راستے میں جان دینے کی باری آ جائے تو دے دیں۔ وہ بوجھ نہیں سمجھتے تھے، وہ سعادت سمجھتے تھے۔ اور سنیے، بڑے واقعات بھرے پڑے، بدر کا میدان ہے، مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں، لڑائی ہوئی، پھر بالآخر وہ لڑائی ختم ہو گئی، مسلمان فاتح بن گئے، اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ بہت عرصے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے شریک ہوئے تھے، اور ان کے ایک بیٹے جو سب مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر کی طرف سے شریک ہوئے تھے۔ تو بہت زمانے کے بعد ان بیٹے نے یوں اپنے ابا کو کہا، ابا جان، میدان بدر میں ایک ایسا موقع آیا تھا، آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر نے کیا فرمایا، اے جان پدر، اگر اس وقت تم میری تلوار کے نیچے آ گئے ہوتے، اللہ کی قسم تمہیں نہ چھوڑتا، کیونکہ دشمن کے روپ میں آئے تھے، دشمن کی طرف سے آئے تھے، میں تمہیں نہ چھوڑتا۔ یہ جذبے تھے۔ ہم اپنے سوچے تو صحیح، جن کے یہ جذبے ہوں جان دینے کے لیے، کیا ان لوگوں کے اوپر قربانی آئے تو یہ کہنا انہوں نے چادریں پھاڑ دی ہوں گی، گریبان چاک کر دی ہوں گے، مٹیاں ڈالی ہوں گی، روئے ہوں گے، یہ سب کیا ہے؟ یہ صحابہ کے مزاج اور نبی علیہ السلام کی تربیت سے ناواقفیت اور جہالت کی بنیاد پر ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ انہوں نے واویلا کیا ہوگا۔ نہ، انہوں نے تو خوش ہو کے قربانیاں دیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کا معاشرہ ایسا بنا دیا تھا کہ ہر ایک آدمی جان دینے کے لیے تیاری میں ہوتا تھا، انتظار کرتا تھا، موت، شہادت کی موت کو تمنا بنا کر مانگتا تھا، رات کو تہجد میں تنہائیوں میں مانگتا تھا بندہ، اللہ مجھے سعادت کی شہادت کی موت عطا فرما۔ وہ اس کے لیے وہ ان کی زندگی کا بہترین ٹارگٹ ہوا کرتا تھا شہادت کی موت، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیا کرتے تھے۔ تو جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، یا ناواقف لوگ ہوتے ہیں اپنے ماحول کے اوپر قیاس کرتے ہوئے ان قربانیوں کو دیکھتے ہیں، وہ صحیح چیز نہیں سمجھ پاتے۔ لیکن صحیح ایمانی انداز کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی، قربانی کا جو مادہ ایک ایک کے اندر بھر دیا، رچا ہوا اور بسا ہوا تھا، اس ماحول کے جب اندر ہم اس واقعے کو دیکھیں گے تو معلوم کیا ہوگا کہ کربلا کا واقعہ یہ اسلام کی تاریخ میں قربانیوں کا ایک تسلسل ہے جو چلا آ رہا ہے۔ کربلا کا واقعہ اسلام کی تاریخ میں ایک تسلسل ہے جو چلا آ رہا ہے۔ یہ واحد اور اکیلا نہیں، عظیم اور منفرد ضرور ہے، لیکن ایک تسلسل ہے بہت قربانیوں کا۔ اب واقعہ کیا ہوا؟ یزید جب خلیفہ بنا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کی خلافت پر رضامند نہیں تھے۔ ادھر سے کوفہ سے آپ کو خط ملے، اور آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے عاشق صادق تھے ان کو بھیجا۔ کوفہ والوں نے بہترین استقبال کیا، اور وفاداریوں کی جو ہے نا وہ گارنٹیاں دیں، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ بھئی ہم حضرت حسین ان کو چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور ان کی نیابت میں آپ سے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ ان کو بلائیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت دے دی کہ جی یہاں حالات بہت سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ ادھر کیا ہوا، جو کوفہ کے اندر جو ذمہ دار حکمران تھا نا، اس نے جب یہ سب کچھ دیکھا اور کوئی اس نے ایکشن نہیں لیا، تو یزید نے کوفہ کے حکمران کو معزول کر کے ابن زیاد کو حاکم بنا کر بھیج دیا۔ ابن زیاد طاقت کے نشے میں تھا، اس نے آگے کوفیوں کو جب دھمکایا، ڈرایا، وہ سارے کے سارے بھاگ گئے۔ ابھی جان دینے کے لیے، قربانیوں کے لیے دعوے تھے، جیسے ہی ابن زیاد نے انہیں ڈرایا تو سارے بھاگ گئے، اور حالات ایک دم چینج ہو گئے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو چھپنا پڑا، اس لیے نہیں چھپے کہ جان کو بچایا جائے، شہادت نہ ملے، اس لیے چھپے کہ حالات کی تبدیلی کی اطلاع حضرت حسین کو ہو جائے، کہ پہلے میں انہیں حالات کی اطلاع کر چکا ہوں کہ حالات اچھے آ جائیں، اب ان کو یہ اطلاع کرنا میری ذمہ داری بنتی ہے کہ مت آئیں، رک جائیں، حالات بدل چکے ہیں۔ تو انہوں نے حالات کی اطلاع بھیجی، تاہم آپ کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب ان کو پہلے جب اطلاع ملی تھی اس کے مطابق انہوں نے قافلہ لیا اور چل پڑے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بعض صحابہ نے آپ کو روکا کہ حضرت آپ مت جائیں،
آپ کوفہ والوں کی بات کا اعتبار نہ کریں، آپ مت جائیں، لیکن وہ تھے کہ نہیں مجھے جانا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تدبیر کر رہے تھے، تقدیر کا لکھا کچھ اور تھا۔ حضرت ابراہیم چاہتے تھے کہ بیٹے کو ذبح کر دیں، لیکن تقدیر کا لکھا کچھ اور تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ہی جو ہے وہ کنویں میں ڈال دیا، وہ چاہ رہے تھے ختم ہو گئے، اللہ نے اٹھا دیا۔ تو اللہ کا معاملہ تو پھر اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو چل پڑے، صحابہ نے منع بھی کیا لیکن وہ چل پڑے، آگے کیا ہونا تھا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ ابن زیاد کی فوجوں کے پاس پہنچے، کوفہ پہنچے، آپ نے جب صورتحال کو دیکھا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 3 نکات پیش کیے۔ فرمایا کہ بھئی میری یزید سے ڈائریکٹ 1 to 1 بات کروا دو، میں اس سے بات کر لوں گا، وہ مجھ سے کر لے گا، پھر ہم دیکھ لیں گے۔ اگر نہیں کرواتے تو مجھے واپس جانے دو، اور نہیں واپس جانے دیتے تو مجھے سرحد سے پار جانے دو۔ مطلب آپ لڑائی نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ طاقت کے نشے کے اندر مست ہاتھی کی طرح بن چکا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا ابھی اور اسی وقت یزید کی خلافت کی بیعت لے لیں۔ اور دوسری طرف کون تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، جو جھکنا نہیں جانتے تھے۔ جس بات کو انہوں نے سمجھا کہ یہ حق ہے تو حق کے لیے جان دے دینا، یہ تو حسینیت ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ہر طرح کی قربانی دینے کی پرواہ کر لی، پرواہ نہیں کی کہ جو بھی قربانی دینی پڑے، جب میں حق پر ہوں تو پھر مجھے کسی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا، کسی مخالفت کی، ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے تو پرواہ نہیں کرنی۔ کیوں؟ ان کے سامنے ایک تاریخ تھی، ایک تسلسل تھا قربانیوں کا، کہ آج اگر میرے پاس یہ وقت آ گیا تو میں اپنے بڑھوں کی قربانیوں کے اس تسلسل کو جاری رکھوں گا۔ کسی نے کیا خوب کہا، حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے۔ اللہ کے راستے میں جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ کیا غم ہے کہ ساری خدائی بھی ہو مخالف، کیا غم ہے کہ ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ ہیں، نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، ان کی رگوں میں حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہتا تھا، دوڑتا تھا، وہ جرت مند تھے، شجاعت حیدر کے وارث تھے، وہ بلند ہمت تھے۔ آپ نے ہر قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جب اس نے ابن زیاد نے کوئی مطالبہ نہ مانا اور سامنے آ گیا تو آپ بھی پھر سامنے آ گئے کہ ٹھیک ہے، پھر اگر اللہ قربانی لینا چاہتا ہے تو قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ان کا پانی بند کر دیا گیا، معصوم بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بہرحال نرغہ تنگ کر دیا گیا، اور جب 10 محرم کا دن تھا تو لڑائی شروع ہو گئی اور ایک ایک کر کے وہ شہید ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب آگے بڑھے تو کہنے لگے، رب کعبہ کی قسم ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہیں۔ کچھ اشعار پڑھتے ہوئے وہ آگے نکلے اور اللہ کے راستے میں جامع شہادت نوش فرمائے۔ جوان بیٹا جب شہید ہو گیا، حضرت حسین انہوں نے دیکھا کہ بیٹا بھی شہید ہو رہا ہے، ساتھی بھی شہید ہو رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ کوئی ڈر گئے، خوف آ گیا، بلکہ ان کے دل کی تو تمنا یہ تھی، اللہ یہ پھول تیرے لیے ہی میں نے لگائے تھے، جس چیز کو تو چن لے، جس پھول کو تو قبول کر لے، اللہ تیری مرضی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کے باقی ساتھی بھی آگے بڑھتے رہے، شہید ہوتے رہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ اور جو مستورات تھیں وہ بھی صبر کے ساتھ قربانیاں دیتی رہیں۔ ان کے سامنے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات تھے۔ اس واقعے کو بھی ذرا سن لیجئے۔ کربلا کے واقعے کو صرف سننا نہیں ہے، سمجھنا بھی ہے۔ جو اہل بیت کی عورتیں تھیں ان کے سامنے کیا تھا؟ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی قربانیاں تھیں، اور ان کی جو ہے نا وہ صبر، استقامت اور استقلال تھا۔ وہ کیا تھا؟ سنیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوال کے مہینے میں شہید ہوتے ہیں، سید الشہداء ہیں، احد کا میدان ہے، کوئی بہادر آپ کے سامنے ٹک نہیں رہا تھا، پیچھے سے وحشی نے ایک پتھر مارا اور آپ زخمی ہو گئے، پھر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد اتنا ظلم کیا گیا، آنکھیں نکال لی، ناک کاٹ دی، زبان نکال لی، ہاتھ کاٹ دیے، پاؤں کاٹ دیے، سینہ چاک کر کے کلیجے کو اور دل کو نکال دیا۔ اتنا حال کیا برا، اتنا تکلیف دہ حال کیا کہ
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے۔ اتنے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں پتہ لگا حمزہ شہید ہو گئے تو آگے آئیں، صحابہ نے روکا آگے مت جائیے، آپ دیکھنے کی تاب نہیں لا سکیں گی، برداشت نہیں ہوگا جو حال ہو چکا۔ حضرت صفیہ فرمانے لگیں پیچھے ہٹ جاؤ، میں مبارکباد دینے کے لیے جا رہی ہوں، میں اپنے بھائی کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہی ہوں، میں رونے ماتم کے لیے نہیں جا رہی، میں مبارکباد دینے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو آج کوفہ کے اندر اہل بیت کی عورتوں کو معلوم تھا کہ حضرت صفیہ نے بھی قربانیاں دی ہیں، یہ سب باتیں ان کے علم میں تھیں، تو انتہائی صبر اور تحمل کے ساتھ جو ہے نا وہ قربانیاں وہ بھی دے رہی تھیں۔ ان کے سامنے ایک مثال تھی، ایک چیز موجود تھی۔ اور سید الشہداء کون ہیں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قیامت کے دن شہداء کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسلام میں اگر کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے تو سید الشہداء کا واقعہ بھی احد کے میدان میں موجود ہے، جو شوال کے مہینے میں ہوا، جس میں ہم عید مناتے ہیں، کسی قسم کی کوئی ماتم یا کوئی غم نہیں مناتے۔ شوال میں کبھی کوئی نہیں پوچھتا حضرت نکاح جائز ہے کہ ناجائز، حالانکہ شوال میں بھی بہت سے مسلمانوں کو شہید کیا گیا، جس میں سید الشہداء کا نام سب سے بڑا ہے، اور نبی علیہ السلام کو پھر غم بھی ہوا۔ اور غور سے سنیے، ان کے سامنے حضرت نائلہ کی قربانیاں تھیں۔ جب عثمان غنی ان کو جو ہے نا 40 دن کے لیے بند کر دیا گیا، 40 دن پانی بند رہا، تو ان کی بیوی حضرت نائلہ تھی، وہ بھی صبر و استقامت کے ساتھ رہیں۔ تو آج کربلا میں عورتوں کے پاس ان کے بڑوں کی قربانیاں تھیں، انہوں نے اسی کو تسلسل کو جاری رکھا۔ بہرحال ایک وہ وقت آ گیا جب حسین رضی اللہ عنہ خود آگے بڑھے، دشمنوں سے تیغ زنی ہوتی رہی، حتیٰ کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ اب ایک طرف نماز ہے اور ایک طرف دشمن۔ نماز چھوڑ سکتے تھے، ہم تو فٹ بال اور کرکٹ میچ کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے تو میدان جنگ میں تلواروں کے سائے میں نماز کو نہیں چھوڑا۔ عصر کی نماز کا وقت آ گیا اور سر سجدے میں رکھ دیا اور اللہ کے یہاں قربان ہو گئے، شہید ہو گئے۔ ان کے سامنے یہ مثال تھی، کیا مثال تھی؟ ان کے سامنے یہ تھا کہ میرے چچا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ہی کی حالت میں تھے جب فیروز لولو نے آپ کو زخمی کیا۔ ان کے سامنے ساری قربانیاں تھیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیروز لولو نے زخمی کیا، آپ کیا کر رہے تھے اس وقت؟ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ اس فجر کی نماز کا کیا ہوا پھر؟ جی، وہ تو گر گئے، پیچھے سے عبد الرحمن ابن عوف نے ان کو آگے کیا، انہوں نے نماز پڑھائی۔ امیر المومنین زخمی حالت میں نیچے ہیں لیکن نماز کو پہلے پورا کیا۔ یہ وہ مزاج ہے صحابہ کا۔ ہم تو مہینوں کی نماز، رمضان کی نمازیں قضا کر دیتے ہیں، حج عمرے پہ جاتے ہیں نمازیں قضا کر دیتے ہیں۔ تو ہم اگر اپنے ماحول کو دیکھتے ہوئے اس واقعے کو سمجھیں گے کبھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس مزاج کو سمجھنا ہوگا جس مزاج کو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سمجھا دیا تھا، جو صحابہ کے اندر اتار دیا تھا۔ ان کی گھٹی میں جو مزاج تھا کہ کچھ ہو جائے نماز کو قربان نہیں کرنی، نماز قضا نہیں کرنی۔ تو عصر کی نماز کا جب وقت آیا، چاروں طرف سے دشمن موجود ہے، ساتھی بیٹے ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب نماز کا وقت آ گیا تو نماز ہی اختیار کی، چاہے جان چلی جائے اس کی پرواہ نہیں کی۔ یہ وہ سجدہ تھا جس کے اوپر عبادت کو بھی رشک آتا تھا۔ یہ ایسا سجدہ کہ پوری زندگی کے تمام سجدوں کا سردار بن گیا۔ ایک ایسا سجدہ جس کے اوپر ملائکہ بھی حیرت زدہ تھے کہ یہ کیسا انسان ہے کہ کس تلواروں کے سائے میں اللہ کے سامنے سر بسجود ہو رہا ہے۔ یہ وہ سجدہ تھا جس نے ثابت کر دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ یہ وہ سجدہ تھا جس نے ثابت کر دیا کہ حیدر کی شجاعت اس سینے کے اندر موجود ہے۔ یہ وہ سجدہ تھا جس نے ثابت کر دیا کہ یہ اہل بیت کے سردار ہیں۔ عام صحابہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا وقت آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے پوچھا آپ رو رہے ہیں؟ آپ تو بڑے بڑے میدانوں میں نہیں روئے۔ کہا اس لیے نہیں رو رہا کہ موت آنی ہے،
میں نے تو زندگی بھر کوشش کی شہادت کی موت آ جائے، جہاں دشمن زیادہ ہوتا تھا وہاں پر زیادہ میں گھس جایا کرتا تھا، میرا پورا جسم میں زخموں کے نشان موجود ہیں، لیکن آج موت بستر پر آ رہی ہے، مجھے یہ غم ہو رہا ہے۔ جب ایک عام صحابی کا یہ حال ہو تو اہل بیت کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کیا مقام ہوگا؟ جب نماز کا وقت آیا تو وہ نماز کے لیے گر گئے۔ یہ وہ سجدہ تھا جس کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ نے خلیفہ اپنا کیوں بنایا۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ سجدہ کر دیا اور اللہ کو اپنی جان قربان کر دی، اللہ کے سپرد کر دی، جان دے کے بتا دیا کہ اہل حق جو ہوتے ہیں یہ جان دے دیا کرتے ہیں، یہ راستے تلاش نہیں کیا کرتے، یہ اللہ کے حکموں کو نہیں چھوڑا کرتے، یہ نماز کو قضا نہیں کیا کرتے۔ آج اگر کسی کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، حضرت حسن حسین سے تعلق ہے، تو وہ نماز کا پابند ہو، پھر ہی بات بنے گی کہ جان قربان کر دی، نماز قضا نہیں ہونے دی عین میدان جہاد میں۔ تو حسینیت کو سمجھنا ہے تو اس چیز کو سمجھے کہ اللہ کا حکم پورا کرنا، اس کا نام حسینیت ہے۔ اب بات کو میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں تو ان عظیم قربانیوں سے ہمیں کچھ سبق ملتے ہیں، کربلا کے واقعے سے بھی، حضرت حسین رضی کے واقعے سے بھی، اور صحابہ کے واقعات سے بھی یہ سبق ہمیں ملتے ہیں کہ یہ بلند حوصلہ لوگ تھے، صبر استقامت والے لوگ تھے۔ انہوں نے یہ سمجھایا ہمیں کہ اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے، دین کے لیے قربانیاں دینی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اسلام کی تاریخ سمجھا دی کہ اگر کبھی کوئی موقع آ جائے تمہاری زندگیوں میں جان دینے کا تو جان دے دینا۔ یہ کیسے عجیب لوگ تھے، غور کیجئے۔ کسی کی گواہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کی گواہی کون دے گا؟ ممبر رسول، محراب نبوی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی گواہی کون دے گا؟ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، خون وہاں گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ لفظ کے اوپر آپ کا خون گرا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی گواہی کربلا کی زمین دے گی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی گواہی قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ یہ کیسے عظیم لوگ تھے، کیسی عظیم جماعت تھی۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت کا حق ادا کر دیا، انہوں نے ثابت کر دیا کہ نبی علیہ السلام کی تربیت بہترین تھی، استاد بہترین تھے، مرشد اعظم بہترین تھے، جو نبی علیہ السلام نے سکھایا تھا وہ حق ادا کر کے دکھا دیا۔ ان کی زبانوں سے یوں گویا زبان حال یوں بات ہوا کرتی تھی، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یہ ان کی زندگی کا مقصد ہوا کرتا تھا۔ لہذا یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو کچھ ہوا اور جو قربانیاں دی گئیں وہ خوش ہو کر دی گئیں، برادہ رغبت دی گئیں، ایسا نہیں تھا کہ اندر سے دل تنگ تھے۔ یہ بنیادی نقطہ اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ ایک واقعہ اور سنیے۔ ایک عیسائی بادشاہ تھا، اس نے 2 صحابہ کو گرفتار کر لیا، چاہتا تھا کہ سزا دے۔ ساتھیوں نے کہا کہ بھی اگر یہ دونوں ہمارے مذہب میں آ جائیں تو بڑے بہادر ہیں، بڑے ہمارے کام کے۔ بادشاہ نے ہر طریقے سے مال اور حکومت، عہدہ، ہر چیز کی کوشش کر لی، یہ نہ مانے۔ بادشاہ کا غصہ آیا، کہا کڑھائی جلاؤ، تیل جلوایا اور زندہ تیل میں ڈالنے کے لیے ساری تیاریاں کر لیں۔ تو 2 تھے، ایک کو تو فوراً ڈال دیا، وہ گئے اور فوراً ہی بس ختم۔ جب تیل کھول رہا ہو تو کیا ہوتا ہے، جیسے فرائی ہوتے ہیں، ایسا معاملہ ہو گیا۔ اب جو دوسرے صحابی تھے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عیسائی بادشاہ خوش ہو گیا، کہنے لگا، سمجھا کہ شاید انہیں عقل آ گئی ہے، ہماری زبان میں کہ شاید انہیں اب عقل آ گئی ہے۔ تو کہنے لگا کہ دیکھو میں نے نہیں تمہیں پہلے کہا تھا۔ اب ساتھی کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا، او بادشاہ کیا سمجھتے ہو تم؟ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں جان کے خوف سے رو رہا ہوں؟ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے، ابھی تم کڑھائی میں ڈال دو گے ابھی ختم ہو جائے گی۔ کاش میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی، میں اتنی دفعہ اللہ کے لیے قربان ہوتا۔
یہ جذبہ تھا، یہ اسپرٹ تھی ان کے اندر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ یہ عام صحابہ کی بات ہے، جو سردار ہیں، اہل بیت ہیں، اور اہل بیت کے بھی جو سردار ہیں ان کے اندر کیا معاملہ ہوگا اور ان کی عورتوں کا کیا معاملہ ہوگا۔ ایک عام صحابیہ کا اور واقعہ سن لیجئے۔ ان کے شوہر سفر پہ گئے ہوئے تھے، کافی عرصے کے بعد واپسی تھی، گھر اطلاع ہو چکی تھی رات آنا ہے۔ شوہر کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب ماں ہے تو سوچا کہ اگر میں آتے ہی بتاؤں گی تو سفر سے واپس آئے ہیں، بہت دنوں بعد آئے ہیں تو پریشان ہو جائیں گے۔ بچے کو چارپائی پہ لٹا دیا، اوپر چادر ڈال دی۔ آج کوئی ماں اس کا تصور بھی کر سکتی ہے؟ ذرا سوچئے گا واقعے کو۔ شوہر آئے، ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، بچے کا حال پوچھا، کہا اطمینان میں ہے۔ ایمان والا تو مرنے کے بعد اطمینان میں ہی ہوتا ہے نا۔ اس کے بعد کھانا وغیرہ کھایا، پھر میاں بیوی نے، ایک شوہر نے ملاقات کرنی تھی، باقاعدہ ملاقات بھی ہوئی۔ جس کی بچے کی لاش گھر میں موجود ہو، وہ شوہر کی خدمت کے لیے، اس کے سکون کے لیے، اس کو راحت پہنچانے کے لیے نہ تو بیٹے کی وفات کی اطلاع دے رہی، خدمت بھی کر رہی ہے، اور اگر وہ ملاقات کی خواہش ظاہر کر رہا ہے تو وہ بھی پورا کر رہی ہے۔ جب صبح ہو گئی، ان خاتون نے کہا، پوچھا ایک مسئلہ، اگر کوئی امانت ہمیں دے اور وہ اپنی امانت واپس لینا چاہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی امانت واپس دینی چاہیے، امانت واپس دینی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا اور آپ کا بچہ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت تھی، آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے اللہ نے اس امانت کو واپس اپنے پاس بلا لیا، یہ سو نہیں رہا، اس کی لاش ہے، یہ میرے بیٹے اور آپ کے بیٹے کی میت ہے، یہ آپ اس کو لے جائیے، تجہیز و تکفین کا انتظام کیجیے۔ وہ صحابی حیران ہو گئے کہ عورت ہو کہ اس کے اندر یہ جذبہ ہے۔ نبی علیہ السلام کو جا کے سارا ماجرا عرض کیا۔ نبی علیہ السلام نے برکت کی دعا دی رات کی ملاقات میں، اللہ نے انہیں ایک ایسا بچہ دیا جو خوب عالم، مفسر، محدث بنا۔ کیا آج کے ماحول میں کوئی عورت ایسا تصور بھی کر سکتی ہے؟ ہم کسی سے ایسی امید بھی رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو ایک عام صحابیاں ہیں، اہل بیت کی مستورات کا درجہ تو ان سے بہت بلند۔ عام صحابیہ کا یہ معاملہ ہو تو اہل بیت کی مستورات کا، صبر اور استقامت کا، قربانی کا، اپنے شوہر کو، بھائی کو، بیٹے کو، اپنے والد کو، اپنے رشتہ داروں کو قربان کرنے کا جذبہ ان میں کتنا ہوگا کہ وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ چکے تھے۔ یہ شیر دل لوگ تھے، یہ تھے جن کے بارے میں کہا جائے گا کہ نہ بکنے والے نہ جھکنے والے، یہ ان کا مقام تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس حال میں ہم جب اس واقعے کو سمجھیں گے تو بات کچھ اور ہوگی۔ برنارڈ شاہ کیا لکھتا ہے؟ اسلام از اے ریلیجن بٹ ناٹ فار دا لیزی پیپل۔ یہ برنارڈ شاہ کافر لکھتا ہے، اسلام از اے ریلیجن بٹ ناٹ فار دا لیزی پیپل، کہ اسلام ایک مذہب ہے لیکن سست لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ تو ایک ڈائنامک چیز ہے، انسان کو فعال کرنے والا، متحرک کر دینے والا اور حرکت میں رکھنے والا ہے۔ اندر ایک آگ لگی ہوتی ہے جو آخری سانس تک لگائے رکھتی ہے کہ مجھے دین کا کام کرنا ہے۔ ہمارے اندر تو وہ چیزیں ہیں ہی نہیں، صحابہ میں وہ سب چیزیں تھیں۔ اور آخر میں شہادت کے چند فضائل سن لیجئے، جس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زبان جس کو صادق الامین کہا گیا، کفار بھی آپ کی بات کو سچ سمجھتے تھے۔ اس زبان فیض ترجمان سے شہادت کے کیا کیا فضائل بیان ہوئے اور صحابہ نے اس کو اپنے اندر کیسے اتارا، پھر ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی کیسی کوششیں کی۔ کوششوں کے بارے میں تو ہم سن ہی چکے ہیں کچھ باتیں، اب وہ فضائل سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، شہید کے جسم سے جب سب سے پہلا خون کا قطرہ گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے۔ کیا گارنٹی مل رہی ہے؟
شہید کے جسم سے جب خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس کا مقصد آخرت کی زندگی ہو اور اللہ کی رضا ہو، اس کے لیے اس سے بڑی کوئی خوشی کی بات ہو سکتی ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں؟ تڑپتے تھے صحابہ کے شہادت ملے۔ جنت میں جب جنتی، یہ دوسری حدیث سنیے، جب جنت میں جنتی مزے کی زندگی گزار رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کوئی چیز چاہیے؟ سب کہہ دیں گے کچھ نہیں چاہیے۔ شہید کہے گا اللہ میری ایک تمنا ہے۔ بھئی آپ کی کیا تمنا رہ گئی؟ کہے گا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دیجئے، میں پھر شہید کیا جاؤں، پھر واپس یہاں آؤں، پھر دوبارہ بھیج دیجئے، پھر شہید کیا جاؤں، پھر بھیج دیجئے، پھر شہید کیا جاؤں، پھر میری گردن کٹے، میرے جسم کا خون بہے، پھر میں تیرے پاس حاضر ہوں۔ گویا یوں کہنا چاہتے ہیں اے اللہ تیرے راستے میں ایک گردن کٹانے میں جو لطف اور مزہ تھا وہ تیری جنت میں بھی مجھے نہیں ملا، مجھے وہ مزہ بھی چاہیے۔ شہید کے علاوہ یہ تمنا اور کوئی نہیں کرے گا۔ کیا حکمت ہے؟ امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب عام مومن کی جان نکالی جاتی ہے تو اسرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں، لیکن جب شہید کی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے تھے اسرائیل پیچھے ہٹ جا، یہ میرے لیے جان دے رہا ہے، اب تیرا کوئی کام نہیں رہا۔ اللہ رب العزت اس کی جان خود نکالتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کا وہ احساس اور وہ انتہائی قریبی تعلق، یہ وہ لذت ہے جو جنت میں بھی بندے کو نہیں ملے گی۔ اسی لیے شہید کہے گا اللہ مجھے دوبارہ دے دیجئے کہ میں دوبارہ مجھے شہید کیا جائے۔ اصل کے اندر تو وہ تعلق، وہ قربت، وہ لذت، جب یہ باتیں صحابہ کے پاس تھیں تڑپتے تھے اس کے لیے، میں اور آپ ان باتوں کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ شہیدوں کو بلائیں گے، کہاں ہیں میرے نام پر جان قربان کرنے والے؟ سارے آ جائیں۔ وہ سب آنے لگیں گے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے راستے میں ابراہیم علیہ السلام بھی اگر کھڑے ہوئے تو وہ بھی ان کو راستہ دے دیں گے، جاؤ بھائی آگے۔ یہ شہید کی فضیلت ہے، عزت ہے، بزرگیاں ہیں، کرامت ہے۔ یہ مانگتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرما۔ شہید کا مقام سنیے، ایک عام آدمی ہو، چاہے وقت کا قطب ہو، ابدال ہو، غوث ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، لیکن جب شہید کی بات آتی ہے اللہ فرماتے ہیں اسے غسل دینے کی کیا ضرورت، یہ تو اپنے خون میں نہا چکا، اسے کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں قیامت کے دن اپنے انہی کپڑوں میں اسی حالت میں میرے سامنے پیش ہو، اسے کسی کفن کی وردی کی ضرورت نہیں، یہی اس کا لباس، اسی طرح خون سے رنگین جب میرے پاس آئے گا میں اسے دیکھ کر مسکراؤں گا، یہ مجھے دیکھ کر مسکرائے گا۔ یہ شہید کے لیے عزتیں ہیں۔ جن کو شہادت کی سعادتوں کا یقین ہو، انہیں معلوم ہو کہ مجھے یہ مل جائے گا، وہ تو سب کے سب یہ مانگتے تھے اللہ یہ نعمت ہمیں عطا فرما، یہ نعمت ہمیں عطا فرما۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ اللہ والے، دین کی محنت کرنے والے گردنیں تو کٹوا سکتے ہیں لیکن کسی غلط چیز کے آگے جھک نہیں سکتے۔ اور اہل بیت کی جو مستورات تھیں انہوں نے بھی یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی تھیں اس قربانیوں کا تسلسل آج کربلا کے میدان میں ہم بھی دے رہے ہیں۔ کسی کے روکے سے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا، کسی کے روکے سے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا، چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا کیا ہے، جلا کرے گا۔ یہ تو انہوں نے اپنے عمل سے اور کردار سے یہ سبق دکھا دیا کہ ایمان والے اسی طرح جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور آگے بڑھ کر قربانیاں دیتے ہیں۔ اب اس ساری تفصیل سے میں دو نقطے اور آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو توجہ سے سن لیجئے گا۔ پہلا نقطہ کیا ہے؟ حسینیت کیا ہے؟ حسینیت یہ ہے کہ جب انسان یہ سمجھ لے کہ میں حق پر ہوں اور دوسرا باطل ہے اور وہ بات بھی اس کی صحیح ہو، تو پھر یہ جھک نہیں سکتا، یہ کٹ سکتا ہے، جان قربان کر سکتا ہے۔ حضرت حسین نے یہی سمجھا تھا نا، یہی ان کا موقف تھا جو حق تھا کہ یزید جو ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ خلیفہ بنے، تو میں یزید کی خلافت نہیں کرتا، بیعت نہیں لیتا۔ آپ اس پر ثابت قدم رہے اور اپنے جان قربان کر دی۔
صرف اپنی جان قربان نہیں کی، اپنی اولادوں کو بھی قربان کیا، ساتھیوں کو بھی قربان کیا۔ تو حسینیت کیا ہے کہ حق کے لیے ڈٹ جانا، کٹ جانا، جھکنا نہیں۔ تو قیامت تک جو ہے نا یہ کربلا کا واقعہ بھی زندہ رہے گا اور لوگ حسینیت زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ تو حسینیت کیا ہے؟ حسینیت یہ ہے کہ انہوں نے ایک چیز کو شریعت کی نگاہ سے، عزیمت کی نگاہ سے، تقوی کی نگاہ سے یہ سمجھا کہ غلط ہے، تو اس کے لیے وہ قربان ہو گئے، ہر قربانی دے دی۔ ایک پوائنٹ تو یہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ اور کیا جھگڑا تھا؟ یہی بات تھی نا کہ وہ یزید کو نہیں مانتے تھے صحیح، اسی لیے بیعت نہیں کی۔ ابن زیاد کیا کہتا تھا؟ ابھی اور اسی وقت کرو۔ وہ کہتے تھے ملاقات کراؤ، تو نہیں ملاقات بھی نہیں، ابھی اور اسی وقت کرو۔ تو جھگڑا کس بات کا تھا؟ جس بات میں معاملہ تھا کہ یزید کو سمجھتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور آپ نے جو حق سمجھا اس پر ڈٹ گئے، اور آپ نے کیا کیا؟ یزید کی بیعت نہیں کی، جان دے دی۔ ایسے ہی ہوا تھا نا۔ یہاں سے کیا چیز مل رہی ہے؟ یہاں سے یہ چیز مل رہی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ابوبکر صدیق آئے، انہوں نے خلافت کی بیعت کی، حضرت حسین نے صحیح سمجھا اور فوراً بیعت کر لی۔ ان کے بعد کون آئے؟ بھول گئے سارے کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے ان کی خلافت کو صحیح سمجھا اور بیعت کر لی۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی آئے، آپ نے خلافت کو صحیح سمجھا اور بیعت کر لی۔ ان کے بعد آپ کے والد حضرت علی آئے، آپ نے خلافت کو صحیح سمجھا اور بیعت کر لی۔ ان کے بعد حضرت حسن آئے، چند مہینوں کے لیے حکمران رہے، آپ نے بیعت کی۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول حضرت حسین کے بڑے بھائی، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں جو ہے نا خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور انہوں نے سمجھا کہ امت کو اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ پھر حضرت حسن بھی اور حسین بھی دونوں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور جب یزید کی باری آئی تو حضرت حسین ڈٹ گئے کہ نہیں، اب بیعت نہیں ہونا۔ کیا مطلب؟ یزید پر بیعت نہ ہوئے، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک جتنے تھے سارے حق تھے۔ تو خلاف یہ حسینیت زندہ باد، کربلا کا یہ واقعہ، دوسرے لفظوں میں یہ خلافت راشدہ زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہے، کیونکہ اگر ان میں سے کوئی ان کے نزدیک حق نہ ہوتا تو حضرت حسین ان کا مقام یہی ہے کہ حق کے خلاف ڈٹ جانے والے تھے، جھک جانے والے نہیں تھے، بک جانے والے نہیں تھے، حق کے خلاف ڈٹ کے دکھایا۔ تو کربلا کا واقعہ جہاں ہمیں اس بات کا سبق دے رہا ہے کہ دین کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ نماز کا وقت آ جائے، نماز پڑھنی ہے، نماز قضا نہیں ہونے دینی، جھکنا نہیں ہے، قربانیوں سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ جہاں ایک سبق یہ مل رہا ہے، دوسرا سبق یہ بھی مل رہا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت یزید سے نہ کرنے سے، کہ پچھلے جن سے آپ نے بیعت کی ان کے اوپر حسینیت کی قبولیت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے۔ الحمدللہ وکفى۔ جو بیت ہونا چاہے بیت کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔
6 معمولات ہیں، اگر پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی۔ پہلی چیز ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری چیز ہے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ دونوں چیزیں صبح شام 100 مرتبہ۔ تیسری چیز ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت۔ چوتھی چیز وقوف قلبی۔ پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبہ کہتے ہیں، مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے کہ انسان سر کو جھکا کے یہ خیال کر کے بیٹھ جائے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ 10-15 منٹ کے لیے ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے اگر ہم یہ کریں گے انشاءاللہ دلوں میں اللہ کی محبت میں خوب اضافہ ہوگا، ایمان کی حلاوت بھی انشاءاللہ العزیز اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور چھٹی چیز ہے رابطہ شیخ۔ تو جو جن سے بیعت ہو تو اپنے شیخ کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، آسانی کو دیکھتے ہوئے ان سے رابطے میں رہے تو انشاءاللہ بہت آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ جو بدھ والی مجلس ہے فی الحال چند ہفتے 6.5 سے 7.5 ہی رہے گی انشاءاللہ، اس میں نے دیکھا ہے زیادہ آسانی مجھے لگ رہی ہے، 6.5 سے 7.5 انشاءاللہ رہیں گے، اور اتوار عصر سے مغرب ہوگی انشاءاللہ اسی ترتیب پہ جیسے ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما۔ یا الہ العالمین کشمیر والوں کی مدد فرما، اہل کشمیر پر رحمت کی نظر فرما۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب کریم اپنی رحمت میں ہم سب کو شامل فرما۔ رب کریم تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ رب کریم ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، ہم سب کو رزق حلال آسان فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین پاکستان کے چپے چپے اور بچے بچے کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما۔
یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اہل کشمیر کی خاص طور سے مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیت اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔